عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں آپ کا ہوسٹ عارف صابر زندگی کی روٹی کی نئی ایپیسوڈ لے کر پاسٹر یوسف صابر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور آج کا کلام جو ہے پاسٹر یوسف صابر نے مجھے بتایا کہ یہ نوجوانوں کے لیے ہے، اور میں اس لیے بہت ایکسائٹیڈ تھا کیونکہ میں نوجوانوں میں کام کرنا بہت پسند کرتا ہوں. تو آج پاسٹر یوسف صابر آپ بھی ریڈی ہیں؟ جی بالکل ریڈی. تو میرا خیال ہے کہ ابھی چھوٹا سا گیت جو کہ میں آپ کے سامنے سناؤں گا، زیادہ لمبا نہیں کروں گا، میں کوشش کروں گا کہ ایک یا دو ورس گا کے اور پھر پاسٹر یوسف صابر کے حوالہ کر دیں گے تاکہ وہ ہمیں زندگی کی روٹی پہ ایک خوبصورت نوجوانوں کے لیے میسج دیں. اور میں چاہوں گا کہ نوجوان اس کو میسج کو ضرور سنیں اور اپنی زندگی میں اس کو تھوڑا سا ایویلیویٹ کریں کہ آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا جو ہے نا وہ بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سے بچانا ہے. تو آپ سب ریڈی ہیں؟ وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے خادم پاسٹر یوسف صابر سے آج کا زندہ کلام سنیں جو کہ آج نوجوانوں کے لیے ہے. معزز ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آج میں کلام سننے والوں سے عرض کرتا ہوں
جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے، میں ان سے عرض کروں گا کہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور، بوڑھا، لاغر نہ سمجھیں۔ یہ بڑی ضروری بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ میں پیش کر رہا ہوں۔ بلکہ یہ کہیں ابھی تو میں جوان ہوں۔ ایک بڑی خوشی کی بات ہے یہ کہنا، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے خود کہا، خدا باپ نے خود کہا کہ میں بڑھاپے میں بھی تمہیں لیے پھروں گا اور عقابوں کی مانند اثرنا اور زور بخشوں گا۔ جب خدا ہمیں جوان کرتا تو ہم کیوں نہ کہیں کہ ہم جوان ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، بڑھاپے تک ہم جوان ہیں۔ اور اس بات کو اچھی طرح سے سن لیجئے، سمجھ لیجئے اور اپنے حافظے کی ڈائری میں نوٹ فرما لیجئے، یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ تو میں آج چند نوجوانوں کی مثالیں پیش کروں گا، سماعت فرمائیے۔ ان میں نمبر 1 یوسف ہے۔ اور یوسف کون تھا؟ یوسف ایک ایماندار، راست باز، خدا سے ڈرنے والا اور اپنے بھائیوں کی غلط باتیں اپنے باپ کو بتا دینے والا تھا۔ اور بھائی اس سے بہت تنگ آ گئے تھے اور اس سے حسد رکھنے لگے، دشمن ہو گئے، اور یہ سوچتے تھے کہ یہ شخص ہماری باتیں باپ کو بتا دیتا ہے، تو وہ اس کوشش میں رہ کے کسی نہ کسی دن یوسف کو ٹھکانے لگا دیں گے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ باپ تو یوسف کو بہت پیار کرتا تھا، اسے کباب بنا کے دے رکھی تھی، اور وہ گون اور چوگا پہن کر پھرتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے شہزادہ ہے۔ اور اس بات سے بھائیوں کو بڑی چڑ لگی اور بڑا غصہ آیا، تو وہ اسی انتظار میں تھے۔ ایک دن یوسف کھانا لے کر اپنے بھائیوں کو ڈھونڈنے لگا، اور ہوتے ہوتے وہ اس ایک علاقے میں پہنچ گیا جس علاقے کا نام تھا دوتین، اور وہاں اس کو بھائی نظر آ گئے، اور بھائیوں نے دور سے دیکھ لیا اور آپس میں کہنے لگے، وہ دیکھو خوابوں کا دیکھنے والا چلا آ رہا ہے، آؤ آج ہم اس کا کام تمام کریں۔ وہ بھی آ ہی رہا تھا تو انہوں نے اس کے قتل کا انتظام بنا لیا۔ بھائی آیا، نہ کوئی سلام نہ کوئی دعا، انہوں نے بھائی سے کھانا چھین کر رکھ لیا اور اس کو پکڑ لیا، اور پکڑ کے اس کو مارا بیچارے کو، اور اس کا چوگا اتار لیا، اور انہوں نے کہا ہم اسے قتل کریں گے، لیکن ایک بھائی نے کہا نہیں، قتل ہم نہیں کریں گے، اس کو اس گڑھے میں پھینک دیں گے، اور اس کا چوگا جو ہے اس کو بکری کے خون میں لت پت کر کے باپ کے پاس پہنچا دیں گے، اور کہیں گے باپ تیرے بیٹے کو کوئی درندہ کھا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسے ہی ہے، تو انہوں نے اس کو گڑھے میں پھینکا، اس کا وہ چوگا اتارا اور اتار کر اس کو خون لگا کر باپ کے پاس پہنچایا، اور اس سے کہا ہے باپ ہمیں افسوس ہے تیرے بیٹے کو کوئی درندہ کھا گیا۔ باپ یوسف سے محبت کرتا تھا، بہت پیار کرتا تھا کہ یہ سب سے چھوٹا تھا، اور گھر میں جو چھوٹا ہوتا ہے وہ ہوتا ہی بہت پیارا ہے۔ تو باپ رونے لگا، خاک اپنے سر پر ڈالی، چلاتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، آخرکار اسے آہستہ آہستہ تسلی مل گئی۔ ادھر دوسرے دن روبن نے کہا ہم اپنے بھائی کو کیوں قتل کریں، ہم اس کو بیچ دیں گے۔ اور انہوں نے دور سے دیکھا ایک اسماعیلیوں کا قافلہ چلا آ رہا ہے، انہوں نے کہا نکالو یوسف کو گڑھے سے نکالو، ہم اس کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ اور جب قافلہ نزدیک آیا تو انہوں نے ان سے کہا ہمارا یہ کہ نوجوان ہے، ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہم لے لیں گے، لیکن ہم اس کی قیمت 20 روپے دیں گے۔ یسوع 30 روپے میں بیچا گیا اور یوسف 20 روپے میں بیچا گیا، اور وہ اس کو لے گیا، لے جا کر کے مصر میں پوتیفر کے گھر میں بیچ دیا۔ اور پوتیفر نے اس کو دیکھا، جوان بڑا خوبصورت ہے، 17 سال اس کی عمر ہے، اور اس گھر میں وہ شہزادوں کی طرح پھرنے لگا، کام کرنے لگا۔ لیکن شیطان بھی بڑا چالاک ہے، اور شیطان نے یہ کیا کہ یوسف کو برباد کرنے کے لیے بھائیوں نے تو نہیں کیا، لیکن شیطان نے کوشش کی کہ اس کو کس طرح برباد کرو، یہ راست باز بندہ ہے۔ تو انہوں نے اس کی بیوی کے دل میں ایک گند ڈال دیا کہ اس کی بیوی مجبور کرے کہ یوسف اس کے ساتھ گناہ کرے۔ تو اس نے مجبور کیا، 1 دن 2 دن 3 دن، ایک دن اسے یوسف کو پکڑے تو یوسف بھاگ گیا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ داؤد کہتا ہے نسو اٹھو جتے ہو بریائی، اور پولس کہتا ہے بدی سے بھاگ اور بدی کے نزدیک نہیں جانا۔ تو یوسف بھاگ گیا، لیکن عورت کو پتہ ہے یہ بھی تو 101 علم جاننے والی ہے، اور اس نے کہا یوسف کو کس طرح پھنساؤں۔ تو اس نے جیسے ہی شوہر آیا چلانے لگی، رونے لگی۔ تو کیا ہوا؟ کہتی تیرا یہ غلام لڑکا مجھ سے برے کام کرنا چاہ رہا تھا،
اور یہ بھاگ گیا۔ پوتیفر نے بھی نئی تفتیش کی، نئی معلوم کیا، اور اس نے یوسف کو ڈھونڈ کر پکڑ لیا اور اسے مارا اور اسے جیل میں ڈال دیا۔ بائبل میں لکھا ہے خدا یوسف کے ساتھ تھا۔ ہمیشہ یاد رکھیے خدا راست باز جوانوں کے ساتھ ہے اور ان کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اگر وہ راست بازی میں چاہیں تو خدا کا مضبوط ہاتھ ان کو سنبھال رکھتا ہے۔ اور لکھا ہے بائبل میں کہ یوسف کے ساتھ خدا تھا اور دروغہ بھی یوسف پر مہربان ہو گیا، اور دروغہ نے اپنی ذمہ داری یوسف کو دے دی، اور یوسف قیدیوں کے اوپر کچھ ذمہ دار ہو گیا، اور وہ گھوم پھر رہا تھا۔ ایک دن دو ملازم افسوس زدہ ہو کر بیٹھے تھے۔ یوسف ان کے پاس گیا، کہتا ہے اتنے غمگین کیوں ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے خواب دیکھا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو یوسف نے کہا کیا تم مجھے اپنا خواب بتاؤ گے؟ تو سردار ساقی نے کہا میں نے خواب میں دیکھا انگور کی 3 بیلیں ہیں اور ان کو میں انگوروں سمیت فرعون کے پیالے میں نچوڑ رہا ہوں۔ تو یوسف نے کہا یہ خواب تو بہت اچھا ہے، تو آج سے 3 دن کے بعد بحال ہو جائے گا اور واپس تو اپنی ڈیوٹی پر وہی کام کرے گا اور فرعون کے پیالے میں تو میں ڈالے گا، تو بحال ہو جائے گا۔ سردار نانپز نے کہا خواب تو بڑا اچھا ہے۔ تو اس نے کہا میں بھی بتاؤں؟ اس نے کہا بتا۔ کہتا میں نے دیکھا 3 ٹوکرے روٹی کے میرے سر پر ہیں اور پرندے ان پر جھپٹ رہے۔ تو یوسف نے کہا یہ خواب بھی بالکل سچ ہے۔ اس نے کہا آج سے 3 دن کے بعد تو جیل سے نکالا جائے گا، تیرا سر کاٹ دیا جائے گا اور تجھے درخت پر لٹکا دے گا اور پرندے تجھ پر جھپٹیں گے۔ وہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا، لیکن سردار ساقی کو تیسرے دن جیل سے لے گئے اور وہ بحال ہو گیا اپنی ڈیوٹی پر۔ اب یوسف نے یہ غلطی کر دی، اس نے یہ کہا سردار ساقی سے جب تو اپنے ڈیوٹی پر بحال ہو تو مجھے بھی یاد کرنا۔ یہ خدا کو پسند نہیں آئی، کیونکہ خدا انسانوں کو نہیں، انسانوں پر بھروسہ نہیں کرنے دیتا۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ یوسف یہ لفظ بولے، وہ سردار ساقی بھول گیا۔ 2 سال کے بعد فرعون کو خواب نظر آیا کہ 7 گائیں دریا میں سے نکلی موٹی موٹی اور 7 پتلی پتلی۔ وہ پتلی گائیں موٹی گایوں کو کھا گئی اور ویسی کی ویسی رہی۔ میں بڑا حیران تھا اس بات کو سن کر کے۔ میں ایک شادی میں گیا ہوں، ایک پتلا دبلا سکڑا آدمی بیٹھا ہوا تھا اور وہ روٹی کھا کھا کے، جلیبی کھا کھا کے حیران ہو گیا میں، لیکن ویسے کا ویسے ہی تھا۔ میں نے کہا یہ بھی مصر کی گائے ہے، کھا کھا کے کہا وہی حال ہے اس کا۔ تو جب وہ سردار ساقی کو یاد آیا تو اس نے کہا اے بادشاہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اس نے کیا ہوا؟ اس نے کہا تیرا ایک غلام جیل میں ہے، اس نے میرا خواب بتایا تھا، اے بادشاہ وہ تیرا خواب بھی بتائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا جلدی کر اس کو لاؤ، اور یوسف کو تیار کر کے لباس پہنا کر کے اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اور بادشاہ نے کہا یوسف تو میرے خواب کی تعبیر کرے گا؟ تو یوسف نے کہا بادشاہ خدا ہی تیرے خواب کی تعبیر کرے گا۔ تو اس نے کہا بتا کیا خواب ہے؟ تو اس نے بتایا یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 7 گائیں پتلی، 7 گائیں موٹی، 7 بالیں پتلی، 7 بالیں موٹی، اور وہ پتلی موٹیوں کو کھا گئی ویسی کی ویسے۔ یوسف نے کہا بادشاہ سلامت تیرا خواب یقینی ہے، بہت سچا خواب ہے۔ یہ دونوں خواب تیرے ایک ہی ہیں۔ 7 سال مصر میں افراط کے ساتھ غلہ ہوگا اور 7 سال قید پڑے گا اور لوگ بھوکوں مریں گے۔ کسی عقل مند آدمی کو مقرر کر جو ابھی گلا جمع کرنا شروع کر۔ تو بادشاہ نے کہا میری نظر میں تو ہی ہے اور تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ اپنی انگوٹھی اتار کے بادشاہ نے اس کو پہنا دی اور بادشاہ نے اس کو اپنی جگہ پر دوسرے درجے کا حاکم بنا دیا اور وہ مصر میں کام کرنے لگا۔ اب دیکھیں خدا نے کہاں سے کہاں پہنچایا نوجوان کو۔ راست بازی کی زندگی چلنے میں یہ ہوتا ہے۔ اور یوسف وہ بادشاہ کے محل میں رہنے لگا اور وہاں پر وہ خوشی کے ساتھ سارا کام کر رہا تھا۔ دیکھیے کہاں وہ گڑھے میں تھا، کہاں وہ جیل میں تھا اور کہاں وہ محل میں پہنچ گیا۔ خدا اپنے لوگوں کو برکت دیتا اور برکت پر برکت دیتا۔ یوسف کے لیے 3 پی ہیں انگلش میں، سنیے یہ 3 پی کا کیا مطلب ہے۔ وہ پیپل پارٹی کا بندہ نہیں تھا، لیکن 3 پی اس کی زندگی میں آتے ہیں۔ پہلا پی پیٹ ہے، گڑھا، دوسرا پی پریزن ہے، جیل، تیسرا پی پیلس ہے، محل۔ کہاں تھے کہاں خدا نے پہنچا دیا اس کو۔ اور خدا آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ کرنا چاہتا ہے۔ فقط اپنی جوانی میں، اپنے وقت میں خدا کو یاد رکھیں، اس کو کبھی نہ بھولیں، اس کے ساتھ ساتھ رہیں۔ خدا ایسا عظیم خدا ہے۔ یہ نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہاں 3 جوان ہیں
اور ان 3 जवानों का नाम है सदरक, मेस और अबदनजो। और ये तीनों जवान खुदा को प्यार करने वाले हैं। अब बादशाह ने कानून बनाया था नबूकदनेस्सर ने कि जो मेरी मूरत को सजदा नहीं करेगा वो जलती आग की भट्टी में डाला जाएगा और आग की भट्टी को तेज कर दिया जाएगा। तो सब डर के मारे सजदा करने लग पड़े उस मूरत को, लेकिन ये 3 जवान चुप करके खड़े थे, कोई सजदा नहीं किया। तो एक बंदे ने कहा, है बादशाह, ये 3 जवान तेरी मूरत को सजदा नहीं कर रहे। उसने कहा, अच्छा उनको बुलाओ। बुलाया, क्यों मेरी मूरत को सजदा नहीं करते? उन्होंने कहा, ऐ बादशाह, तुझे मालूम हो कि जिस खुदा की हम परस्तिश करते हैं हम सिर्फ उसके सामने झुकते हैं, और वो खुदा जो हमारा खुदा है वो तेरे हाथ से छुड़ाने पर कादिर है। और बादशाह गुस्से में आ गया, कहने लगा, अच्छा इस दफा मैं साज बजाता हूं, अगर साज की आवाज सुनकर तुमने मूरत को सिजदा नहीं किया तो तुम आग की भट्टी में जाओगे। तो उन्होंने कहा, बादशाह साहब हम तैयार हैं। और बादशाह ने कहा, बांधो इन्हें और डालो आग की भट्टी में। आग की भट्टी में उनको फेंक दिया गया और वो आग की भट्टी में खुले फिर रहे थे। कहां बांध कर फेंका, कहां खुले फिर रहे। और आग की तेजी तो थी पर वो जलाने वाली नहीं थी। खुदा ने वो जलाने वाली ताकत को खत्म कर दिया। और बादशाह देख रहा, हैरान हो गया, कहता, हमने 3 को नहीं फेंका था, फिर ये चौथा कौन है? तो उसने कहा, पास खड़ा था, उसने कहा, ऐ बादशाह सलामत, चौथे की सूरत इलाहजादे की तरह है, सन ऑफ गॉड, खुदा के बेटे की तरह। और बादशाह ने कहा, उसको बाहर निकालो। उसको बाहर निकाला गया और बादशाह ने कागज पकड़े और कानून बनाना शुरू कर दिया। पहला कानून था जो सजदा नहीं करेगा आग की भट्टी में डाला जाएगा। दूसरा कानून बादशाह ने बनाया, जो इनके खुदा के हक में कोई नावाजिब बात करेगा उसके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे और उनके घर मजबला हो जाएंगे। देखिए, इन 3 जवानों ने बादशाह का कानून ही चेंज कर दिया। कितनी बड़ी बात है, आप समझ गए इस बात को। और ये 3 नौजवान फाते थे और बादशाह हैरान हो गया और जगह जगह ऐलान हो गया कि सदरक, मीश और अबदनजो का खुदा सच्चा खुदा है। क्या आपकी जिंदगी से लोग ये कहते हैं कि खुदा सच्चा है? क्या आप में दिलेरी है? क्या आप ये चाहते हैं कि हम नौजवानों की तरह जिंदगी गुजारें और हर हालत को छोड़ दें, अपनी कमजोरी को भूल जाएं, अपने बुढ़ापे को भूल जाएं, अपनी कमजोरी से हट जाएं, सिर्फ एक बात का ख्याल करें, हमारा खुदा हमें असरे नौ जोर बख्शने वाला खुदा है और वो आपको जोर बख्शेगा और हर रोज आपको जोर बख्शेगा। ये बात हो गई। और अब सुनिए, नंबर 3, ये दाऊद है। ये नौजवान लड़का है, भेड़े चरा रहा है, सबसे छोटा है, दिलेर है, खुदा को प्यार करने वाला है। वक्त मिलता है तो बरगद बजाकर खुदा की हमद करता है। और खुदा ने भी क्या कहा, मेरी तबीयत के मुताबिक मेरा बंदा मुझे मिल गया। कैसी खुशी की बात है। खुदा तो हमेशा ऐसे लोगों को प्यार करता है जो खुदा की हमद करने वाले हैं, जो खुदा की परस्तिश करने वाले हैं, जो खुदा को प्यार करने वाले हैं। और ये दाऊद था जो दिलेर किस्म का शख्स था। और एक दिन एक लंबा कद्दावर फलस्ती वो पुकारता हुआ आया कि कोई है इसराइल में जो मेरे सामने आकर लड़े, जो मुझे मार लेगा हम उसके गुलाम हो जाएंगे, जिसे हम मार लेंगे वो हमारे गुलाम हो जाएंगे। तो दाऊद ने सुना कि ये खुदा की फौज पर लानत कर रहा है, बुरी बातें कर रहा है। तो दाऊद मैदान में आ गया और वो मैदान में आने से पहले दरिया के किनारे से 5 पत्थर उठा लाया और उनको अपने बैग में रख लिया। और वो आस्ते आस्ते फलस्ती की तरफ बढ़ रहा था। तो फलस्ती को गुस्सा आया, कहना, तूने मुझे क्या समझा है? मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर आता है? मैं भाले और बर्छी और तलवार लेकर आया हूं, आज तुझे खत्म कर दूंगा और तू जानेगा कि मैं फलस्तियों में सबसे अजीम हूं। दाऊद ने क्या कहा, तू क्या समझता है कि तू मुझे मार लेगा? सुन, आज ही मैं तेरा सर तेरे तन से जुदा कर दूंगा और मालूम होगा कि तूने खुदा की फौजों के खिलाफ बोला है और तेरा मुंह बंद हो जाएगा। तो वो जैसे ही आगे बढ़ा, दाऊद ने बैग में से पत्थर निकाला, फलाखन पर रखकर घुमाकर ऐसे जोर से मारा, उस फलस्ती के माथे पर लगा और वो मुंह के बल नीचे जमीन पर गिरा। और दाऊद ने सुस्ती नहीं की, उसी की तलवार से उसका गला काट करके सीधा ले गया। और फलस्तियों ने जब देखा कि ये तो उसने हमारे सूरमा को मार डाला तो वो सारे भाग गए और दाऊद अकेला मारा गया। और दाऊद खुशी करता हुआ जा रहा था
اور بہنوں نے گیت شروع کر دیا. انہوں نے کیا گیت گایا؟ بڑا غلط گیت گایا. میں کہتا ایسا گیت نہیں گانا چاہیے. اس نے گایا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا پر داؤد نے لاکھوں کو. اور اس طرح سے ساؤل داؤد کا دشمن ہو گیا. کہنے لگا داؤد کے بارے میں اگر یہ لفظ کہہ رہے تو کل تو وہ بادشاہ بنے گا. لیکن خدا نے داؤد کو ہر قدم پر سنبھالا. ساؤل کی برچھیوں سے سنبھالا, ساؤل کے حملوں سے بچایا, ساؤل کے سپاہیوں سے بچایا, اور خدا اس کو ہمیشہ بتاتا رہا. اور داؤد کون ہوا؟ داؤد وہ بادشاہ ہوا جو خدا کی مرضی کے مطابق تھا. اور 40 سال اس نے سلطنت کی. اور اس کے بعد اس کا بیٹا سلیمان اس کی جگہ بیٹھ گیا. اور خدا نے کہا تیرے تخت پر آدمیوں کی کمی نہیں ہوگی. اور آج تک داؤد کو اتنا پیار کیا, گوشت سے غلطی ہوئی لیکن خدا نے معاف کر کے اسے اتنی برکت دی. آج تک اسرائیل کے جھنڈے پر داؤد کا ستارہ چمک رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کتنا پیارا خدا ہے. اس نوجوان سے کتنا پیار کیا خدا نے. آئیے نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں, اور یہ ہے دانیل. اور دانیل ایک نوجوان تھا. یہ بھی صدرک میشک جو کے ساتھ غلام پکڑ کر لایا گیا تھا, غلام ہو کر آیا تھا. اور یہ بادشاہ کے محل میں گیا تو بادشاہ نے دیکھا اس کے اندر تو بڑی عقل ہے, یہ تو بڑا دانشمند آدمی ہے. تو بادشاہ کبھی کبھی اس سے پوچھتا کہ میں نے یہ خواب دیکھا, اس کا کیا مطلب, تو دانیل بتا دیتا. سب کچھ بادشاہ کو آنے والی باتیں سب کچھ بتاتا. اور دانیل سے بادشاہ بڑا خوش تھا, اور بادشاہ نے اس کو وزیروں کے اوپر سرفراز کر دیا. اور وہ جو وزراء تھے, وکلا تھے, وہ سب حسد کرنے لگے کہ دانیل کو کسی طرح مار دیں, لیکن وہ مار نہیں سکتے تھے. دانیل کے خلاف ڈھونڈ رہے تھے, اور دانیل کے اندر دیکھ رہے کون سا گناہ جو ہم بادشاہ کے سامنے پیش کریں. تو انہوں نے ڈھونڈ لیا ایک گناہ. ایسے نادان کون سا گناہ ڈھونڈا, بتا سکتے ہیں؟ انہوں نے گناہ یہ ڈھونڈا کہ وہ دن میں 3 بار دعا کرتا ہے. بتاؤ یہ کوئی گناہ ہے؟ اور یہ گناہ لے کے بادشاہ کے پاس گئے اور کہنے گیا بادشاہ سلامت, تو نے قانون بنایا ہے نا کہ جو کسی اور معبود کی پرستش کرے گا یا دعا کرے گا اسے شیروں کی ماند میں ڈالا جائے گا. اے بادشاہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ان سب بھیڑ کے لوگوں نے کہا. بادشاہ پریشان ہو گئے, لیکن بادشاہ اس کو مروانا نہیں چاہتا تھا, بچانا چاہتا تھا. لیکن جب بادشاہ ناکام ہو گیا تو اس نے چپ کر گیا. وہ دانیل کو کہنے لگے کیا کرے بادشاہ صاحب. اس نے کہا جاؤ. وہ لے گئے اور دانیل کو شیروں کی ماند تک ابھی پہنچے بھی نہیں تھے, خدا نے اپنا فرشتہ ماند میں بھیج دیا اور شیروں کے پاس پیغام بھیجا خدا نے. اور کیا پیغام بھیجا, غور سے سنیے. یہ پیغام بھیجا کہ شیروں آج رات میرا منسٹر آ رہا ہے, اس کے ساتھ دعا روزے میں ٹھہرنا ہے, اور ساری رات اور دانیل کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھانی, اور صبح کا ناشتہ میں بھیجوں گا. اور شیر بڑے خوش ہو گئے اور وہ انتظار کر رہے تھے. انہوں نے دانیل کو پھینکا, دانیل ماند میں گیا, اور سارے شیروں نے گرانے کی بجائے اس کے سامنے سے جھکا دیے. اور دانیل اور شیر ساری رات دعا میں ٹھہرے رہے, دعا کرتے رہے, بڑی خوش رہے. صبح بادشاہ کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگا اے دانیل, خدا تعالیٰ کے بندے زندہ ہے. اندر سے کیا آواز آئی, او مر گئے بادشاہ سلام, اور جلدی کر میں کو باہر کاٹ. یہ کہا اس نے نہیں. اس نے کیا کہا, بادشاہ جیتا رہے, آج رات خدا نے اپنا فرشتہ بھیج کر شیروں کے منہ بند کر لیے اور میں زندہ ہوں. بادشاہ نے کہا فوراً اس کو باہر نکالو. دانیل کو باہر نکالا اور بادشاہ نے کہا وہ جو چغل خور تھے ان کو اکٹھا کرو, سب کو پکڑ لائے سپاہی, کیونکہ خدا نے وعدہ کیا تھا ان کو ناشتے کے لیے. تو پکڑ لائے ان کو, اور ان کو بادشاہ نے کہا ان کو پھینکو ماند میں. ماند میں پھینکا. شیروں نے خوب اچھی طرح ناشتہ کیا صبح پیٹ بھر کے, اور یہ بھی کہا ہے خدا تیرا شکر ہو, اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسا ناشتہ نہیں کھایا. خدا کیسا عظیم خدا ہے. دیکھیے چغل خوروں کو, غلط بات کرنے والوں کو, دشمنوں کو خدا سیدھا کرنا جانتا ہے, لیکن اپنے لوگوں کو بچانا جانتا ہے, اپنے لوگوں کی حفاظت کرنی جانتا ہے. وہ آپ سے پیار کرتا ہے, وہ آپ سے محبت کرتا ہے. وہ کبھی آپ کو دھکارے گا نہیں, نکالے گا نہیں, کوئی سخت لفظ نہیں بولے گا, بلکہ آپ کو برکت دے گا. لیکن پہلی بات یہ ہے, کیا آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں؟ دانیل 3 بار دن میں دعا کرتا تھا, اور داؤد بھی 3 بار, صبح دوپہر شام. یہ صبح دوپہر شام 3 دفعہ کا مطلب انگریزی میں ہوتا ہے TDS. پاکستان میں جب ڈاکٹر دوائی لکھتا تو نیچے لکھ دیتا TDS, مطلب صبح دوپہر شام. اور دنیا میں خدا کے سامنے TDS بن رہے ہیں.
صبح دوپہر شام 3 دفعہ دعا کیا کریں. آپ دعا کہیں گے, دعا میں بڑی قدرت پائی جاتی ہے. دعا بڑی زبردست چیز ہے. No man is greater than his prayer life. دعا کی زندگی سب سے بڑی ہے. دعا کرنا سیکھ لیں اور 3 دفعہ دعا کریں. اور آخری بات میں کہوں گا, یہ 5 نمبر ہے اور یہ جدعون ہے. 5واں نوجوان جدعون ہے. اور جدعون کون تھا؟ یہ اسرائیلی بندہ تھا جدعون, اور یہ سورما بھی تھا, نوجوان بھی تھا, لیکن فلسطین وہ چیونٹیوں کی طرح میدان میں پھیلے ہوئے تھے اور جدعون ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن وہ ڈر کے مارے تھوڑا سا گیہوں لے کر نیچے کولوں میں چلا گیا اور وہاں چھپ کر کے گیہوں جھاڑ رہا تھا تاکہ اس سے کچھ پکا کر کھا لے. لیکن خدا کا فرشتہ وہیں آیا اور خدا کے فرشتے نے کہا, اے زبردست سورما, خداوند تیرے ساتھ ہے. تو جدعون نے کہا, اگر خداوند میرے ساتھ ہے تو پھر ہماری فصلیں کیوں تباہ کر دی؟ اگر خداوند میرے ساتھ ہے تو پھر ہمارا یہ حال کیوں ہوا؟ تو اس نے کہا, سن, تو مدیانیوں کو اس طرح مارے گا جس طرح ایک کو, اور گھبرا نہیں, خداوند تیرے ساتھ ہے. اور جدعون خوشی کے ساتھ گیا. خدا نے جدعون کو آواز دے کر کہی, جدعون میں تیرے ساتھ ہوں, یہ بتا تیرے پاس کتنے بندے ہیں؟ جدعون نے کیا کہا, میرے پاس 32,000 لوگ ہیں. تو خدا نے کہا, نہیں, یہ بہت زیادہ ہے, ان کے سامنے منادی کر, جو بزدل ہے, ڈرپوک ہے, وہ چلے جائیں. تو جدعون نے ان کے سامنے منادی کی, ان کو بتایا. تو ان میں سے 32,000 میں سے 22,000 چلے گئے, تو باقی کتنے رہ گئے؟ 9,700. خدا نے کہا ابھی بھی زیادہ ہے. تو اس نے کہا اب کیا کروں؟ تو اس نے کہا ان کا امتحان میں کروں گا. تو خدا ان کو نیچے نالے کے پاس لے گیا. اس نے کہا جو پانی پیے کتے کی طرح چپڑ چپڑ کر کے, ان کو ایک طرف کر لینا, جو ہاتھ بھر بھر کر پانی پیے ان کو دوسری طرف کر لینا. تو جو پانی پی رہے تھے ہاتھ میں بھر کے وہ 9,700 تھے, اور جو کتے کی طرح پانی پی رہے تھے وہ 300 تھے. خدا نے کہا یہ 300 کے وسیلے سے میں فتح دوں گا. جدعون حیران ہو گیا, اتنی کثیر تعداد قوم کو 300 کے وسیلے سے؟ خدا نے کہا ہاں میں کروں گا, تو ان کو کہو چلے جائیں. وہ چلے گئے. اب سنیے, وہ ہاتھ سے پانی پینے کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ سے پانی پینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لاپرواہ تھے. پی رہے ہیں, دیکھ اس طرح کتا جو ہے بڑا خبرداری سے پانی پیتا ہے, تھوڑا سا پی لیتا, پھر ادھر ادھر دیکھ لیتا, پھر پی لیتا تھوڑا سا, پھر ادھر ادھر دیکھ لیتا, پھر تھوڑا سا پی لیتا. اور کتا خبردار ہے. اس نے کہا اس طرح کے لوگ مجھے چاہیے. اور اس نے 300 لوگوں سے کہا ان کو کہو کہ ایک ایک گھڑا لیں اور اس گھڑے میں مشلیں لگا دیں اور یہ خیموں کے بیچ میں چلے جائیں, اور تم جب نرسنگا پھونکے گا تو ان کو کہنا گھڑے توڑ دو. تو جدعون نے نرسنگا پھونکا اور انہوں نے گھڑے توڑے, اور گھڑوں کے اندر سے جو آگ نکلی نا, مدیانیوں نے دیکھا وہ جو کہ تو بھاگ گئے, اپنے خیمے چھوڑ گئے, اپنے بیوی بچے چھوڑ گئے, اپنا سامان چھوڑ کے چلے گئے. اور جدعون کو خدا نے کہا اب تو سامان اکٹھا کر لے. بتائیں, گھر بیٹھے نوجوان کو جس کی فصلیں اجڑ گئی تھی سارے مدیانیوں کا سامان لے کر گھر آ گیا اور خوشی کے ساتھ بھر گیا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. اور جدعون نے بڑے بڑے کام کیے. جدعون کے ساتھ خدا تھا, خدا نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا. خدا آپ کو بھی کبھی نہیں چھوڑے گا. وہ آپ کا خدا ہے, آپ سے پیار کرنے والا خدا ہے. وہ نوجوانوں کو سے دل سے پیار کرتا ہے. اور نوجوان کون ہے؟ صرف وہ نہیں جو موٹے تگڑے کھا پی کے ہو گئے نوجوان, وہ ٹھیک ہے, وہ بھی اچھی بات ہے, لیکن وہ بھی نوجوان ہے جو روح میں نوجوان ہے. جسم میں شاید کمزوری بڑھاپا ہو, یہ کوئی بات نہیں ہے, یہ بڑی معمولی بات ہے. خدا نے وعدہ کیا, جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ نے کہا میں تمہیں بڑھاپے میں لیے چلوں گا اور عقابوں کی مانند اثر زور بخشوں گا. عقاب بوڑھا ہوتا ہے کبھی؟ سنا آپ نے کبھی؟ عقاب کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. عقاب جو بوڑھا ہونے لگتا ہے چٹان میں جا کر بیٹھ جاتا, اپنے سارے پر چھین کھول دیتا ہے, چونچ سے نکال دیتا ہے اپنے پر, چونچ زمین پر مار مار کر اس کو بھی اتار دیتا ہے, پنجے بھی نئے کر دیتا ہے, پھر بیٹھا رہتا ہے وہاں عقاب خاموشی سے. پھر آہستہ آہستہ پر نکلتے اس کے, آہستہ آہستہ پنجے بھی آتے, چونچ بھی آتی, پھر وہاں سے وہ ایک فلائنگ کر کے بڑے زور کے ساتھ اڑتا ہے. اور سب سے پہلا شکار وہ ایک چھوٹا سا جانور ہے, اس کا کیا نام ہے آپ کو پتا ہے؟
وہ چھوٹا سا جانور ہے، خرگوش کی طرح ہوتا ہے، صافان اس کو بولتے ہیں، وہ پکڑا نہیں جاتا، بڑا تیز ہوتا ہے، لیکن عقاب جھپٹا مار کے اس کو پکڑ کے یہ پہلا شکار کھاتا ہے۔ اور عقاب جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ سے شکار کر کے کھاتا ہے، کیونکہ خدا نے اس کو زور بخشا ہے، لیکن گدھ اپنے ہاتھ سے شکار نہیں کرتا۔ گدھ مرا ہوا جانور کھاتا ہے، مرے ہوئے ڈنگر کھاتا ہے، لیکن عقاب کبھی مری ہوئی چیز نہیں کھاتا، کیونکہ خدا نے اسے زور بخشا ہے۔ ہاں جی، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں عقاب کی مانند بن جائیں۔ گدھ بڑے برے ہیں، یہ ناپاک چیز کھانے والے، بری زندگی گزارنے والے۔ آپ کو خدا اثر نزول بخشنا چاہتا ہے، جوانوں کی طرح ہو جائیں اور کہیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں، اور خدا آپ کو برکت دے گا، اور خدا آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا، وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ نوجوانوں، میری دعا ہے خدا آپ کو روز بروز نوجوان بناتا جائے، روز بروز آپ کو زور بخشتا جائے، اور روز بروز آپ کو دعا کرنے کی توفیق دے، تاکہ آپ اس کے حضور میں جھکے رہیں اور ایک بار عقاب کی طرح پرواز کر جائیں اور اڑ کر کے ان لوگوں کو پکڑے جو گناہ میں مر رہے ہیں، ان کا شکار کریں، ان کو خدا ان کے پاس لے آئیں۔ خدا آپ کو زور دینا چاہتا ہے، وہ کبھی آپ کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو ایسی برکت دے، وہ ضرور آپ کو برکت دے گا۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بہت بہت شکریہ۔